السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس انشاءاللہ بیٹھک میں کچھ مختصر طور پر چند نکات یا چند پوائنٹس ہر اس طبقے کے لیے جو کونسلنگ سینٹر چلا رہے ہیں یا چلانا چاہتے ہیں، یا یہاں تک کہ اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں کے سطح پر بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر گھر کا معاملہ ان کے گھروں میں ان کے خاندانوں کے بیچ حل ہو جانا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں، یا تو خود وہ جن لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہے وہ اپنے خاندان میں اس کو اسپریڈ کرنا نہیں چاہتے، اس کو بہت ہی سیکریٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ سیکریٹ مینٹین کرنے کے چکر میں معاملہ باہر آ جاتا ہے۔ چلو کچھ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بھئی کچھ افراد خاندان میں ہوتے ایسے نہیں، یا جن میں اتنا شعور نہیں ہوتا ہے، اتنا اویئرنیس نہیں ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میڈیشن کیا جائے، وہ اس طرح کے لوگ پائے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے گھروں میں بار بار کوشش کرنے کے باوجود یا نئے کوشش کیے ہوئے کیسز باہر آ جاتے ہیں۔ جب کسی ادارے میں آتے ہیں یا کسی سینٹر میں آتے ہیں، کسی کونسلرز کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے بہت ساری ناحیوں سے۔ پہلی بات تو آدمی جو بولنا چاہتا ہے، جو اس کے مشکلات ہیں، یا اگر پینلسٹ الحمدللہ وہ لوگ کلیور ہیں، عقل مند ہیں، دراندیش ہیں اور اخلاق مند ہیں، تو وہ بات نکال لیتے ہیں ان کے زبان سے جو وہ کسی کو نہیں بولے رہتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ ہے کس طریقے سے لوگ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری باتیں دونوں طرفین، یعنی چاہے وہ کمپلینر ہو چاہے وہ ڈیفینڈر ہو، دونوں کی باتوں کا نچوڑ یا اہم جو ہے ان کے مسائل سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کا آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تھوڑا پروفیشنل رہتے ہیں، تو بنسبت گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کے بنسبت یہاں پر ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہاں پر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عام طور پر ہم نے دیکھا کہ اختلافات ہوتے ہیں شوہر اور بیوی کے درمیان، ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان اصل اختلافات ان کے ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جاتا ہے، وہ اختلافات ان کے مائنر ہو جاتے ہیں، ان کے اختلافات چھوٹے ہو جاتے ہیں، ان کے آس پاس میں رہنے والے سمدھیوں کے، اس کے لڑکی کے بھائی، لڑکے کے بھائی، یا لڑکی کی ماں، لڑکے کے ماں، اور دونوں خاندانوں کا آپس میں جو ہے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی ویل نون کچھ غیر مسلم احباب ہیں جو اس میدان میں کام کرتے ہیں، پرجنا کونسلنگ کے نام سے، پرجنا کونسلنگ۔ اگر گوگل میں ٹائپ کریں گے تو آ جائے گا۔ تقریباً لاسٹ 40 ایئر سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے ہماری بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یار مسلمانوں کے مسائل حل کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے ہمارے پاس پارکنگ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر بھی بولی کہ وہ جو ڈاکٹر ہیلڈا جو ہیں وہاں پر جو چیف کاؤنسلر ہیں یا ان کی پوری ٹیم کے ہیڈ ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ لڑکی کا کیس ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کے سارے کزنس، سارے بھائی لوگ کار میں آ جاتے ہیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی آپس میں دونوں کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ 20 لوگوں کے مسائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا کاؤنسلنگ سینٹر میں آنے کے بعد اس کو آپ لوگ فائنڈ آؤٹ کر کے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اصل اختلافات کی جڑ کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے یہ ہسبینڈ اینڈ وائف یا اسپاؤسس یا میاں بیوی کے درمیان آپس میں
ڈائریکٹ بات ہو کے بھی نہیں رہتی ہے. کیوں؟ وہ لوگ لڑ رہے ہیں، آس پاس کے لوگ لڑ رہے ہیں، وکیل لوگ اپنا زہر گول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب سینٹر میں آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے پاس ایسا ہوا ہے بہت سارے کیسز میں کہ ہم دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یقین مانیے کہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑا کام سینٹر میں یہی ہوا اس دن کہ ان دونوں نے آپس میں مل کے دل کی بات رکھ لیا. بہت سارے ڈاؤٹس، بہت سارے رومرز، بہت سارے افواہیں، بہت بڑا جو ہے اس کو چھوٹی بات کو پتنگڑ بنایا گیا تھا، بہت بڑا ایک میڈ ایشو بنایا گیا تھا آس پاس کے لوگوں نے مل کر. وہ لوگ آپس میں بیٹھ کے جب بات کرتے ہیں تو یقین مانیے ہم نے کچھ قصوں میں ایسا بھی دیکھا، کچھ انسیڈنٹس میں ایسا بھی دیکھا کہ بھائی آپس میں 5 منٹ بات کرنا، سارے پرابلم کا سولیوشن، خلاص، ڈاؤٹس کلیئرس، وی کین گو اہیڈ. تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جب کاؤنسلنگ سینٹر میں آتے ہیں تو اور ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے سے اکثر لوگ پری ڈیسائیڈڈ، یعنی کہ پہلے سے ہی جو ہے نا ایک ڈیسیشن لے کے آتے ہیں، ایک فیصلہ گویا کہ سنانے کے لیے آپ کو آ رہے ہیں کہ بھائی ہم کو طلاق چاہیے، ہم کو خلا چاہیے. تو کاؤنسلنگ سینٹر والوں کو اس کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے، کیونکہ بھائی آپ کوئی طلاق یا خلا کی دکان نہیں چلا رہے ہو اور آپ کا نام بدنام ہو جائے گا، اور آپ کا ضمیر ہے نا، آپ کی غیرت، آپ کی آتما بھی اس کو جو ہے کیا بولتے ہیں کہ قبول نہیں کرے گی کہ بھئی آپ نے کوئی سوچے سمجھے بغیر طلاق نامہ خلا نامہ کیسے دیا. تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کسی بھی سینٹر کا، کسی بھی کاؤنسلنگ کا، کہ بھئی اس کو روٹ کاز کو جانے. ہاں اگر طلاق یا خلا ہی ضروری ہے تو ان کو طلاق اور خلا کے ذریعے سے ہی الگ کیا جائے، لیکن آن دا بیس آف نالج، آن دا بیس آف ریسرچ، آن دا بیس آف کاؤنسلنگ ڈیٹیلس. تو آپ لوگ اس طلاق یا خلا کیس کو آپ لوگ پیپر ایشو کر سکتے ہیں. تیسری بات، عام طور پہ ہم نے دیکھا کہ مسجدوں میں نکاح ہو جاتے ہیں، عام طور پہ مساجد کے مسجل یا رجسٹر سے نکاحیں ہو جاتی ہیں، ہے نا، تو ہونا بھی چاہیے. لیکن طلاق یا آپس میں اختلافات جب ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں تو مسجدوں میں جگہ نہیں رہتا، یا مسجد والوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں رہتا، یا اتنا ان کے پاس ٹیم ایسی نہیں رہتی کہ وہ ڈسپیوٹ کو بھی سالو کرے. جس جوڑے کو انہوں نے بنایا تھا اس جوڑے کے بگڑتے ہوئے حالات میں بھی ان کو ساتھ دے سکے. ہونا تو یہی چاہیے. خیر، اس سے پہلے کے ویڈیوز میں نے آپ کو بات کیا ہے کہ بھائی یہ سب کیا ہے. عام طور پر کوئی بھی ادارے ہوں یا کوئی بھی جماعت کے لوگ ہوں یا کوئی مسجد والے ہوں، کاؤنسلنگ کو ایک حد تک آگے بڑھاتے ہیں، 1 بیٹھک 2 بیٹھک کرتے ہیں. جب لگتا ہے کہ یہ لوگ مل ہی نہیں پائیں گے، اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، یار یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. کیوں؟ اٹ از گوئنگ ٹو بینگ طلاق کے تک پہنچ رہا ہے یہ معاملہ. بولتے ہیں طلاق ہم نہیں کراتے، سب کچھ کریں گے لیکن خلا ہم نہیں کراتے، طلاق ہم نہیں کراتے. ایک اینگل سے یہ صحیح ہے، ایک اچھی بات ہے کہ بھائی کسی کے الگ ہونے میں، کسی کے بچھڑنے میں ہم اپنا یوگدان نہیں دینا چاہتے. لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا؟ یہ لوگ مزید لڑیں گے، مزید ان کے بیچ میں اختلافات ہوں گے، کورٹ کچہری جائیں گے، اللہ نہ کرے کوئی غلط ایسا قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے عائشہ جیسے واقعات پیش آئیں. اوکے، اور لڑکے لوگ بھی جو ہے کیا بولتے ہیں کہ خودکشی کی جو ہے کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بار بار سنائی دیتے ہیں کیسز میں کہ بھائی لڑکا 1 مرتبہ فینائل پیا ہے، لڑکا 2 مرتبہ ایسا کیا ہے، لڑکی نے ایسا کی ہے. سبحان اللہ. تو یعنی کہ ہم اگر چھوڑ رہے ہیں تو ان کو بربادی کی طرف چھوڑ رہے ہیں. تو میری گزارش شریعت کی روشنی میں یہ ہے کہ بھائی ہمیں انیشیٹ لینا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اپنے انسان کو اللہ نے جو طاقت اور ہمت اور علم اور جو دور اندیشی دیا ہے، ایک آدمی کی شکل میں نہیں، ایک ٹیم کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں. کیونکہ میں اکیلا غلطی کر سکتا ہوں لیکن ایک جماعت کی شکل میں کام کروں گا. اگر مجھے طلاق کے لیے بھی انہیں فیصلہ یا مشورہ دینا ہے تو وہ گویا کہ انفرادی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا، جماعت کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے اندر ایک اطمینان رہے گا، اس کے اندر ایک پختگی رہے گی. تو جو طلاق اور خلا کو جو سینٹر یا مسجدیں اگنور کرتے ہیں کہ بھئی ہم طلاق نہیں کراتے، اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ تو میں نے بتایا. نیگیٹو
یہ بھی بتایا کہ بھائی یہ جا کر اور جو ہے بربادی کا اور بچھڑنے کا غصے کا جو ہے سبب بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بھائی طلاق اور خلا کے سلسلے میں لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق اور خلا کے احکام، اس کے بارے میں گائیڈنس، اس کا امپورٹنس اور اس کی ضرورت اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی کہ جو طلاق یا خلا کی جب ضرورت پڑے گی تو طلاق خلا ہونا ہی چاہیے۔ ایک گویا کہ وہ ایکسٹ ڈور ہے، آپ نے بند کمرہ ہے، آپ کا بند آپ کی گاڑی ہے، ایمرجنسی میں ایگزٹ ڈور ہے، وہ ایگزٹ ڈور آپ کو رکھنا ہی پڑے گا، وہ ہے طلاق اور خلا۔ تو اس کو اگر اس طریقے سے اگر ہم لوگ اسکیپ ہو جائیں گے، ہماری جماعتیں، ہمارے علماء یا ہمارے سینٹرز، کہ بھئی ہم طلاق اور خلا نہیں کراتے، کہ اللہ نے قرآن کے اندر اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا، بہت اہم بات ہے کہ طلاق کو لے کر لوگوں کے اندر یہ ٹرپل طلاق کا جب سے معاملہ آیا، یا مودی جی نے جو کوہرام مچا دیا اس معاملے میں آ کر، مسلمانوں کو ایک ایسے جو ہے ڈگر پہ چھوڑ دیا، ایسے جو ہے کیا بولتے ہیں کہ حالت میں چھوڑ دیا کہ بھائی آگے بڑھنا ہی مشکل ہے، پیچھے بڑھنا ہی مشکل ہے۔ طلاق کے نام پر ان لوگوں نے جس طریقے سے کھلواڑ کیا ہے مسلم قوم کے ساتھ، بہت سارے مردوں کی یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ میں طلاق ہی نہیں دوں گا، چلو اس کو ویسے رہنے دو، میں اپنے طرف سے انیشیٹ نہیں لوں گا الگ ہونے کے لیے۔ نہ دل مل رہے ہیں، نہ من مل رہے ہیں، نہ حقوق پورے ہو رہے ہیں، نہ ملانے والوں کی کوششیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن لڑکا یہ بول رہا ہے کہ میں طلاق نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس نے ٹرپل طلاق کا کیس کرے گی بول کے اس کو ڈر ہے، جبکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون کو اگر ہم اچھا پڑھ لیتے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں سیاست 100% سیاست اس میں کھیلی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر رکھا ہے۔ اگر اسی کو اگر ہم لوگ اس فارمیٹ میں اپنائیں کہ بھئی 3 طلاق ایک ساتھ نہیں، شریعت کا بھی یہی ماننا ہے، صحیح احادیث کے مطابق تو پہلے سے یہ مسئلہ تھا، یہ نعوذ باللہ مودی نے نہیں دیے ہیں یہ، یا گورنمنٹ کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ نہیں ہوا ہے شریعت میں، نعوذ باللہ، اور نہ ہی شریعت میں کسی طرح کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحیح احادیث جس طرف دلالت کرتے ہیں کہ آدمی ایک بار ایک ہی طلاق دے سکتا ہے، 100 مرتبہ بھی وہ طلاق بولے، اٹ ول بی کنسیڈر 1، اوکے۔ تو ایک طلاق کو جو دینے کا جو طریقہ ہے اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں لڑکوں میں پائی جا رہی ہیں کہ لڑکے لوگ ستا رہے ہیں لیکن طلاق سے اس لڑکی کو یا اپنی بیوی کو آزاد نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر جماعتوں اور اداروں اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس صحیح پروسیجر کو اپنائیں شریعت کے حساب سے، نہ کہ مودی جی کے قانون کے حساب سے سمجھ کر، اور نہ ہی ابھی جو نیا ٹرپل طلاق کا قانون ہوا ہے اس سے، یعنی حقیقت میں شریعت کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ طلاق کو 3 مہینوں کے حساب سے دینا چاہیے۔ چاند کے مہینوں کے 3 مہینوں کی وجہ سے 3 مہینوں کی جو طہر ہے یا 3 مہینے کے جو حیض ہے، جو عورت کو جو مینسس جو آتا ہے، اس اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایون پیپر میں بھی اگر آپ لکھیں گے تو فرسٹ طلاق دی گئی ہے فلاں تاریخ پر، اور دوسری طلاق دی جائے گی یا جو ہے اپلائی ہوگی 1 مہینے کے گزرنے کے بعد، یہ پیپر میں بھی اس طریقے سے آنا چاہیے۔ تو کوئی بھی قانون، کوئی بھی جو ہے ادارہ، کوئی بھی پولیس، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو ٹرپل طلاق کے قانون میں پھنسا نہیں سکتا۔ دیکھیے، اس بات کا مطلب یہ نہ لیں کہ میں طلاق دینے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں آپ کو کہ بھائی ٹرپل طلاق کا جو قانون کو صحیح طریقے سے اگر ہم اپنائیں گے شریعت کی روشنی میں، تو ہمیں جو ہے یہ جو اس کے غلط اثرات سے ہم آسانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، آخری بات، ٹھیک ہے، یہ تو میں نے اس سے پہلے کی بیٹھکوں میں بتایا ہے کہ کوئی بھی بیٹھک ہو دونوں کو ملانے کے لیے، اختلاف کو حل کرنے کے لیے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ خاندان میں ہو، تو اس کا اختتام، اس کا اینڈنگ آف دا سیٹنگ جو ہے نا، وہ بیٹھک کا اینڈنگ ایک کنکلوژن، اٹ شوڈ بی ان ریٹن پیٹرن آلسو، کنکلوژن ہونا چاہیے، اور جو دونوں پارٹی والوں نے جس بات کو ایگری کیا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے، ایون جو ہے A4 شیٹ میں دونوں کے سائن لے لینا چاہیے۔ ہاں، اگر آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو آپ
تھم یہ لے سکتے ہو آپ، چھاپ بھی لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم سگنیچر لے لینا چاہیے کہ پھر نیکسٹ بیٹھک میں اسی کو آپ آگے بڑھ سکتے ہو، اسی آدھار پہ دوسری باتیں کر سکتے ہو، ورنہ مکر جائے گا اور بات کی ویلیو نہیں رہے گی۔ اور ایک بات اس میں اہم یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر اللہ نہ کرے لا قدر اللہ کہ طلاق خلا ہو بھی گیا، آپس میں ملانے کی کوششیں کرنے کے بعد، ان کو مہلت دینے کے بعد، ان کے بیچ میں ڈسپیوٹ اور جو ہے کیا بولتے ہیں اختلافات کے اسباب کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے بعد بھی یہ لگا کہ یہ سالو نہیں ہو پائیں گا، یہ لوگوں کا ڈسپیوٹ کیا بولتے ہیں کہ پیسفلی سیٹلمنٹ نہیں ہو پائے گا، تو طلاق اور خلا کی طرف جانا پڑے گا۔ طلاق اور خلا کوئی بھی سینٹر، کوئی مسجد، کوئی بھی دارالقضا، اوکے، دارالقضا جہاں کہیں بھی چل رہا ہے، اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بھئی تمہارے دارالقضا کے یا کاؤنسلنگ سینٹر کے پیپر پہ یہ لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایز اے قاضی یا ہم ایز اے پینلسٹ یا کاؤنسلرز اس بات کو لکھتے ہیں کہ بھئی یہ رشتہ طلاق میں بدل گیا ہے، آج سے ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اس نے طلاق دیا ہے یا اس کو طلاق دینا چاہیے۔ اس طرح کے ورڈکٹ یا اس طرح کے ملتے جلتے جملے آپ لوگ لائیں گے، گویا کہ آپ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں یا اپنے ہاتھوں کو چلا رہے ہیں۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے، دونوں کو سمجھائیں گے آپ ہی، کبھی کبھی ہلکا سا ڈرائیں گے آپ ہی، دونوں کو امیکیبل سیٹلمنٹ اور مصالحت، الگ ہونے کے لیے اس کے فائدے اور ان کے جو حقوق بنتے ہیں، یہ سارے آپ ہی لوگ سمجھائیں گے، کریں گے آپ ہی لوگ۔ بٹ ریٹن پیٹرن میں ایسا ہونا چاہیے کہ جو یہ لوگ فلاں اور فلاں جو پارٹی، فرسٹ اینڈ سیکنڈ پارٹی جو الگ ہو رہے ہیں، ڈیورس ہو رہا ہے، یہ اپنے خود کے اچھا اور مرضی سے یہ لوگ الگ ہونے کا فیصلہ کیے ہیں، یہ ریٹن پیٹرن میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو نیچے ان کی دستخط رہے گی اور ان کے فوٹوز رہیں گے اور نوٹرائزیشن رہے گا، تو خود کے فیصلہ، ان کا خود کا فیصلہ ہے، ان کا امیکیبل سیٹلمنٹ ہے الگ ہونے کے لیے۔ آپ کی حیثیت کیا ہے پیپر میں آپ کی حیثیت وٹنس ہیں، اوکے، یا ایک سجیشن دینے والے ہیں، یا اس چیز کے لیے گواہ ہیں آپ، بس اتنا ہی، آپ اپلائی کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں یہ بول رہا ہوں میں بات؟ کیونکہ میرے بھائی، وہ بندہ یا بندی آپ کے سامنے خلا اور طلاق کے لیے اپنی غلطیوں کے واضح ہو جانے کے بعد، یا جو ہے جانے انجانے میں مان لیا، بعد میں جا کر کسی نے اس کو بولا تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ویسا کیوں مانا، تجھ کو نہیں ماننا چاہیے تھا، پھر کسی وکیل کے پاس چلا گیا، اوکے، وکیلوں کے معاملے میں تو مسلم غیر مسلم تو میں نہیں سمجھتا، کننگ اور کیا بولتے ہیں کہ دھوکہ بازی مسلم قوم کو مسلم وکیل بھی دے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں پیسوں کو، بروکری کر رہے ہیں، دلالی کا کام کر رہے ہیں بہت ساری جگہوں پر، اوکے۔ ہاں، بہت کم لوگ نیک اور صالح کمیونٹی کے لیے اپنی فیس لے کے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ وہ لوگ ان کو یہ بولیں گے کہ ہاں فلاں جماعت نے، فلاں کاؤنسلنگ سینٹر نے طلاق کرایا نا، چلو ان کے اوپر کیس ٹھوکو، کیونکہ پیپر میں آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے کرایا۔ تو یہ غلطی نہیں کرنا کہ بھائی ہم نے کرایا۔ تو یہ چند بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے اس کو مسلینس، ایک متفرق انداز میں کہ جو ہے نکات کی شکل میں بولا ہے۔ کانسنٹریٹڈ کسی ایک ٹاپک پہ میں نے آج آپ سے بات نہیں کر سکا، اس میں بہت ساری آئی جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی اہم باتیں تھیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہر گھر کے لیے یہ فائدہ مند ہوں گی، ہر فیملی کے بڑوں کے لیے، جہاں پر بڑوں کا چلتا ہے، جہاں پر خاندانی نظام اچھا ہے، جہاں پر ایک جو ہے کیا بولتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہے، ان کو بھی یہ فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، کاؤنسلنگ سینٹر والوں کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنی قوم، اپنے نیشن، انٹائر ہیومینٹی کے لیے، اور سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ایسے کام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے کاموں کو قبول کرے۔ بارک اللہ فیکم۔